یرغمالی مسجد الحرام کا واقعہ۔ یرغمالی مسجد الحرام کا واقعہ نومبر اور دسمبر 1969 میں پیش آیا، جب باغیوں نے مسجد الحرام سے آل سعود کی حکومت ختم کرنے کے لیے مقدس ترین مسجد پر حملہ کیا۔ حج کے دوران حملہ آوروں نے اپنے ایک ساتھی محمد عبداللہ الحقانی کو امام مہدی قرار دیا اور کہا کہ تمام مسلمان اس شخص کی پیروی کریں۔ یہ کارروائی 2 ہفتے تک جاری رہی۔ بالآخر دہشت گردوں کی بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر جہیمان العتیبی اور 60 ساتھیوں کو پھانسی دی گئی۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے سخت اسلامی قوانین نافذ کیے۔ خانہ کعبہ پر قبضے کی سازش اور پاک فوج کی سعادت۔ 20 نومبر 1969 میں جوہیمین ابن محمد بن سیف الوتیبی نامی شخص نے اپنے سینکڑوں دہشت گرد ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا اور اعلان کیا کہ اس کا کزن محمد بن عبداللہ الحقانی امام مہدی ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے، اور خانہ کعبہ میں موجود سینکڑوں حاجیوں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ شخص نجد کی امیر ترین خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا دادا شیخ عبدالعزیز کا دست راز بھی تھا۔ اوتیبی اور حقانی کی ملاقات جیل میں ہوئی تھی۔ اوتیبی حقانی کی شخصیت سے متاثر ہوا۔ جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا اور بہت سے متبعین کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ حقانی کے ماننے والے صرف سعودی عرب میں ہی نہیں بلکہ کویت اور مصر میں بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے۔ چونکہ اوتیبی کے پاس کافی دولت اور طاقت موجود تھی اور یہ سعودی شیوخ کا امریکہ اور یورپ کے ساتھ اتحاد کا سخت مخالف تھا، کہتے ہیں کہ یہ بڑا زبردست مبلغ اور تعلیم یافتہ شخص تھا۔ اس کا کہنا تھا چونکہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو امام مہدی کی بیعت کر کے امریکہ اور یورپ کے خلاف متحد جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس لیے اس نے کعبہ میں لوگوں کو حقانی کی زبردستی بیعت کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ جوہیمین اوتیبی کے اس عمل سے پوری دنیا کے مسلمان سناٹے میں آ گئے اور فوری طور پر دنیا بھر کے علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دیا اور خانہ کعبہ کے اندر کارروائی کرنے کی بھی اجازت دی۔ وہاں سعودی آرمی اور فرینچ آرمی موجود تھی۔ دہشت گردوں کے پاس سنائپرز اور شارپ شوٹرز تھے۔ انہوں نے مسجد الحرام میں جگہ جگہ پوزیشنیں سنبھال لیں۔ 2 دن تک مقابلہ ہوا، لیکن سعودی حکومت ہلاکتوں کے باوجود سعودی اور فرینچ آرمی ذرا بھی کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی زبردست بے چینی تھی اور جنرل ضیاء الحق نے SSC کمانڈر کا ایک دستہ تربیت دیا تھا اور وہ مسلسل سعودی عرب سے رابطے میں تھے کہ انہیں آپریشن کرنے کا موقع دیا جائے۔ بالآخر 2 دن بعد پاک فوج کو کارروائی کرنے کا موقع دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ پاک فوج کے اس دستے کی قیادت جو کپتان کر رہے تھے، اس نے آپریشن سے پہلے کعبہ کی حرمت کے لیے جوانوں کو جان دینے پر آمادہ کیا۔ نہایت کم وقت میں آپریشن کی منصوبہ بندی کی گئی۔ پاکستانی کمانڈرز نے دہشت گردوں کے سنائپر سے نپٹنے کے لیے ایک عجیب ترکیب استعمال کی اور پورے مسجد الحرام میں پانی چھوڑا گیا۔ پھر اس دستے کے کمانڈرز نے سعودی حکومت سے فرمائش کی ہے اس کے جوانوں کو ہیلی کاپٹرز کی مدد سے مسجد میں جگہ جگہ ڈراپ کیا جائے۔ سعودی حکومت نے اس میں لاحق شدید خطرے کا اظہار کیا، لیکن پاک آرمی کے اصرار پر انہیں مسجد میں گرایا جانے لگا۔ جس وقت انہیں مسجد میں گرایا گیا، اسی وقت پوری مسجد کی گیلی زمین پر کرنٹ چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کے شارپ شوٹر اور سنائپرز کچھ دیر کے لیے غیر مؤثر ہو گئے۔ پاک فوج نے غیر معمولی سرحد سے تمام دہشت گردوں پر قابو پا لیا بغیر کسی جانی نقصان کے اور سب کو فوری طور پر گرفتار کر لیا۔ تمام یرغمالیوں کو رہائی دلائی گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سعادت پاکستان کو عطا کی۔ اللہ ہماری ان روحانی مراکز مکہ اور مدینہ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور انہیں حاسدوں کے شر سے محفوظ و مامون رکھے۔ حاضرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اپنے چینل پر پوسٹ کر سکیں۔